ہم نے پچھلے ہفتے شمائل کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم اس سے آگے چلیں گے کچھ اہم نکتے اس چیز کے بارے میں کہ سیرت جاننا کیوں ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو سیرت جاننے کی کیا ضرورت ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سیرت کہتے کس چیز کو ہیں؟ یہ سیرت لفظ کہاں سے آیا؟ ہمارے دین میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا چناؤ کیا ہمارے دین کے نزول کے لیے، تو ہم عربی زبان میں اس لفظ کا کیا وزن ہے، کیا تفصیل ہے، کیا مطلب ہے، یہ سیکھنے کی سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں۔ قرآن شریف کو بھی یوں ہی سمجھتے ہیں، اور قرآن شریف کے ساتھ جو باقی علوم وابستہ ہیں، مثال کے طور پہ سیرت، ہم اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیشہ لفظ کے اصل پہ جاتے ہیں، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ تو جیسے ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں، ضروری یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ سیرت کا مطلب کیا ہے۔ سیرت سے ملتا جلتا ایک لفظ ہماری زبان میں ہے، سوچیے ذرا۔ سورت صاد سے ہوتا ہے، سین یہ رے سے کیا بنتا ہے؟ سیر۔ اردو میں ہم جسے سیر کہتے ہیں وہ اصل میں عربی کی اسی اصل سے نکلا ہے۔ سارا یسیر سیرن، اس کا مطلب ہے کسی راہ پہ چلتے ہوئے جانا۔ اردو میں ہم سیر کہتے ہیں، اس کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے۔ سیرت کا مطلب ہے کسی راہ پہ چلتے ہوئے جانا، اصل مطلب جو اس کا ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس کو زمانے قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے کسی شخص کی سوانح عمری، یعنی اس کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرنے کے لیے سیرت۔ اسلام سے پہلے عرب اسے کسی بھی شخص کی زندگی کے حالات کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمان علماء نے اسے مختص کر لیا۔ اب یہ خاص سیرت جب ہم کہتے ہیں، خاص ہمارا مطلب ہے کس کی زندگی کے حالات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے حالات۔ تو سیرت کا خاص طور پہ یہ مطلب ہے۔ ہم ان کی سیرت یعنی ان کے چلے ہوئے راستے پر ان سے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا۔ اب میں ایک ایک کر کے وہ فوائد گنوں گا آپ کے سامنے، اور پھر ان کی تفصیل میں جائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ سیرت سیکھنے کا، اس کے بارے میں جاننے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 50 سے بھی زیادہ مرتبہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو، ان کا اتباع کرو۔ ایک مثال میں ایک آیت کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ، اسوہ کا مطلب مثال، مطلب اس کا تقریباً مفہوم اردو میں ہے مثال۔ حسنہ بہترین۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین مثال ہے۔ آگے بتا دیا کس کے لیے بہترین مثال ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اندر کے بارے میں امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ۔ ہر اس شخص کے لیے اس کے اندر بہترین مثال ہے۔ زندگی کے آداب، مثال کے طور پہ بیٹھنا اٹھنا کیسے ہے، مثال کے طور پہ کھانا کیسے کھانا ہے، لباس کیسے تن کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کیسے رکھنا ہے۔ بے شمار زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان اپنی اختراع سے کچھ سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں یا یہ کر لوں، لیکن اگر ہمیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے کیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے ان کے اندر ایک بہترین مثال ہے۔ تیسری چیز رہبری، یعنی لیڈر بننا۔ ہر مسلمان کے بارے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کا مطلب ہے تم میں سے ہر شخص ایک مفہوم اس کا ہے، تم میں سے ہر شخص ایک لیڈر ہے۔ لفظ اصل میں چرواہا استعمال ہوا ہے وہاں پہ، اس کے پیچھے بھی ایک تفصیل ہے، وہ چرواہا اور لیڈر میں کیا تعلق ہے، لیکن تم میں سے ہر شخص ایک لیڈر ہے، کسی نہ کسی سطح پر ایک لیڈر ہے، چاہے ہو سکتا ہے صرف اپنے گھر کا لیڈر ہو، لیکن بہرحال اس کے اوپر رہبری کی ذمہ داری ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے اپنی رعایا کے لیے۔ تمہاری رعایا ہو سکتا ہے صرف تمہارے بچے ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری رعایا صرف تم خود ہو۔ نبی کے رسول یہ حدیث جو ہے آگے چلتی ہے، نبی کے رسول نے خود اس کی تفصیل بھی دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ رہبری کرنا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی سطح پر ہم سب کو رہبری کرنی ہے، اس رہبری کرنے کے اصول ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گے؟ کون ہمیں سکھائے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک اچھا مسلمان رہبر کیسے بنا جاتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رہبری کیسے کیا کرتے تھے. چوتھی چیز، اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، اور ظاہری بات ہے ان کے اور رشتہ دار بھی تھے. وہ کسی کے کزن تھے، کسی کے مثال کے طور پہ بھتیجے تھے، اور ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات اور معاملات ہوتے تھے. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ تمام کام کیسے کیا کرتے تھے، اور اس سے ہمارے لیے بھی اپنی زندگی میں ہمیں وہ اسوہ حسنہ نظر آتی ہے کہ ہم وہ چیزیں کیسے کریں. آخری چیز جو میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دوسروں سے تعلقات. خاندان کے علاوہ باہر دوسرے لوگوں سے تعلقات، ہمسایوں سے تعلقات کیسے رکھے جائیں. مثال کے طور پہ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی شخص نظر آئے، ہو سکتا ہے آپ اسے نہ جانتے ہوں، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے. ہمیں سیرت سے یہ سب کچھ بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کے پاس انسانوں میں سے کسی شخص کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے. کیوں؟ سوچئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وہ فرشتے بھیج دیتے نا ہمارے پاس. فرشتے میں نظر آتے، یہ فرشتے ہیں، ان کو دیکھتے ہم اوپر ہیں، نور کی صورت میں ہیں، لوگ ویسے ہی دہشت زدہ ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ تمہارے لیے ایک طریقہ بن جاتا کہنے کا، بھئی یہ تو فرشتے ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، اب ہم فرشتے تو نہیں ہیں، پھر تم یہ کہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے وہ لوگ بھیجے جو کھاتے پیتے بھی تھے، جو بازاروں میں بھی نظر آیا کرتے تھے، جو شادیاں بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، تاکہ ہم ان کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے لیے یہ کرنا بہرحال ممکن ہے. تو یہ ہے اسوہ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس اسوہ حسنہ، اس بہترین مثال کے بارے میں جانو اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کرو. ہر مسلمان ان جیسا بننے کی کوشش کرے، اور اس کوشش کے اللہ میاں نمبر دیتے ہیں. اس کوشش سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. یہ پہلا نقطہ ہے، اللہ کا حکم ہے. دوسرا فائدہ سیرت کا، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کا اولین ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا ایمان کی شرط ہے. لیکن وہ محبت کیسے پیدا ہوگی اور کیسے بڑھے گی جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. ہمیں اور بے شمار اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے بارے میں چیزیں پتہ کرنی پڑتی ہیں، اور ہم پتہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نبی کے وسلم کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا. سیرت سے ہمیں نبی کے وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت بڑھتی ہے. وہ واحد شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں اتنی زیادہ ان سے محبت ہوتی ہے. یقین مانیں، میں عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا ہوں، میں کئی لوگوں کو جان چکا ہوں، آپ بھی جان چکے ہوں گے، اور آہستہ آہستہ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے تو اس سے دوری بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی کوتاہیاں، کمیوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے منفرد ہیں، ان کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں گے اتنی محبت بڑھتی ہے، اور جتنی زیادہ محبت بڑھتی ہے اتنا زیادہ جاننے کا دل چاہتا ہے. تیسرا فائدہ، قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے سیرت کا علم ضروری ہے. قرآن شریف کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی آیت کس سیاق و سباق میں نازل ہوئی تھی، کیا ہو رہا تھا. مثال کے طور پہ میں نے دو یہاں پہ مثالیں دی ہوئی ہیں. ایک مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، والضحى، ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ صبح کا وہ وقت جس وقت پوپھٹ رہی ہوتی ہے، ضحیٰ، بالکل جو شفق، جو صبح کا وقت ہوتا ہے، والضحى واللیل اذا سجى، اور رات جب وہ ڈھانپ لے. میں لفظی ترجمہ نہیں بتا رہا، میں مفہوم بتا رہا ہوں. ما ودعك ربك وما قلى، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا. اب یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا کیا مفہوم ہے ہمیں کیا پتہ. لیکن اگر ہمیں سیرت کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہ کن اوقات میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، حقیقت اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بہت پریشانی کی حالت میں تھے، وہی رکی ہوئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. وہ انتظار کر رہے تھے وہی کا، اور وہی نہیں آ رہی تھی. ان کے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں. اس وقت آیات نازل ہوئی، والضحى. اب سوچئے، پریشانی کی حالت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دن کے ایسے وقت کا ذکر کر رہے ہیں جس وقت سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، نیا دن پیدا ہو رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. دوسری مثال ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی تم لوگوں کے لیے میں نے اسلام کو دین کے طور پہ راضی ہو گیا، میں تمہارے لیے اس دین کے اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اس کا ہمیں مطلب کیا پتہ چلے گا؟ جب تک ہم سیرت کے بارے میں جانیں گے ہمیں پتہ چلے گا اچھا جناب یہ آیات نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، بالکل آخری دنوں میں، نبی کے وسلم کے آخری دن تھے، ان دنوں میں آیات نازل ہوئی تھی۔ اچھا جب ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ سیاق و سباق تھا تو پھر آیت کا مفہوم بھی پتہ چلے گا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا فائدہ، سیرت کے بارے میں جاننے سے ہم قرآن شریف کو سمجھ سکیں گے۔ تیسرا فائدہ، سیرت سے امید پیدا ہوتی ہے اور مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے مسلمان اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ آپ جب اخبار اٹھائیں آپ کا دل روئے گا، وہ اس لیے روئے گا کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے، اور نبی کے نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اس کے ایک حصے میں کوئی خرابی ہو تو باقی حصہ اس کا درد محسوس کرتا ہے، تو ہم روز وہ درد محسوس کرتے ہیں، وہ درد محسوس کر کے کئی دفعہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مایوسی بھی ہو سکتا ہے آ جاتی ہو۔ سیرت سے امید پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سوچئے سیرت کس شخص کے واقعات ہیں؟ اس شخص کے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ اکیلا شروع ہوا تھا، اللہ میاں نے اسے حکم دیا، وہ اتنا ڈر گیا کہ وہ واپس آیا اپنے گھر والوں کے پاس، کہا مجھے کمبل اڑا دو، یہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نبی کے وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نبی کے وسلم کو فرما رہے ہیں اور تمہیں نبیوں کے قصے یا خبریں میں جو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کریں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کے قصے اس لیے بتائے جا رہے تھے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو اب سوچیے ہمارے پاس ظاہری بات ہے وہ قصے تو ہیں قرآن شریف میں، لیکن ہمارے پاس اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قصہ بھی ہے، اور اس سے ہمارے دل مضبوط ہوں گے۔ چوتھا فائدہ، نبی کے وسلم کی سیرت بذات خود ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کا اعجاز آپ کے اوپر کھلتا جائے گا جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیوں؟ دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کے وسلم ایک وحشی قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، عرب اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس سوائے ان کی زبان کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس تھی، اپنی زبان میں ماہر تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے۔ ہمیں ابھی ہم جب سیرت کے واقعات دیکھیں ہمیں پتہ چلے گا کہ دوسری قومیں ان کو کس کم تر انداز میں دیکھا کرتی تھی، ذلیل سمجھتے تھے ان کو۔ اس وحشی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا جس نے بہت تھوڑے سے عرصے میں اس وحشی قوم سے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا، اور وہ قوم اس کے بعد اتنی تبدیل ہو گئی کہ 23-24 سال کے عرصے میں اس نے فارس اور روم جو اس زمانے کی بڑی بڑی سپر پاورز تھیں ان کو ہرا دیا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، 100 سال کے عرصے میں اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ تاریخ کا کوئی بھی طالب علم ان واقعات کو دیکھ کر تعجب کیے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، کیونکہ تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، ایسے واقعات کبھی بھی نہیں ہوئے۔ نبی کے وسلم کی زندگی بذات خود ایک معجزہ ہے، اور پھر ظاہری بات ہے ان کی اپنی نبی کے وسلم کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں کہ ان کو کتنی آفر کی گئی کہ آپ یہ پیغام چھوڑ دیں اور ہم آپ کو یہ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں، اور کوئی بھی عام شخص ہوتا اس پر اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنی تکلیف دی جا رہی ہوتی، وہ پھسل جاتا، لیکن نبی کے وسلم آخر تک تن من دھن سب کچھ قربان کر کے لگے رہے۔ تو جو بھی کوئی سنجیدہ شخص اس چیز کے بارے میں سوچے اسے نظر آئے گا کہ یہ حقیقت ہے۔ اچھا، چوتھا فائدہ، سیرت میں امت کی نشات ثانیہ کے لیے اشارے ہیں۔ آج کل ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہمیں نبی کے وسلم کی زندگی سے اس بارے میں بہت سارا کچھ پتہ چلے گا۔ جیسے وہ پریشان حالات میں سے گزرے، انہوں نے مکہ کی گلیوں میں پسنے والے مظلوم مسلمانوں کو کس طریقے سے ڈھارس بندھائی اور اس قابل بنایا کہ وہ مکہ پر ہی نہیں بلکہ پورے علاقے پر قابض ہو گئے۔ ہمارے بہت سارے سوال جن کے اوپر آپ اور میں بات کرتے ہیں ان کے جواب نبی کے وسلم کی سیرت میں ہیں۔ سیرت میں دنیا کے بہترین لوگوں کے حالات و واقعات ہیں، دنیا کے بہترین لوگ، اس کی، اور یہ ظاہری بات ہے میں صرف ان کی تعظیم میں نہیں کہہ رہا، مسند احمد میں
جو حدیث کی ایک کلیکشن ہے اس میں ایک یہ ہمارے پاس ایک روایت آتی ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے نظر دوڑائی اپنے عباد کے، اپنے بندوں کے دلوں پر، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اور پایا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے پاک، سب سے اچھا، ازل سے ابد تک، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے دل تھے لوگوں کے، ان کو دیکھا اور پرکھا اور پایا ان میں سب سے پیارا، سب سے پاک دل نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا، فابتعثہ برسالتہ، اور انہیں پھر چن لیا اس پیغام کے لیے. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد باقی جو لوگوں کے دل تھے ان کے اوپر نظر دوڑائی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اور پھر ان لوگوں کو چنا جو کہ جن کے دل ان کے بعد سب سے اچھے تھے، ان کے صحابہ بننے کے لیے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بننے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. تو سوچئے سیرت میں ہم بہترین دل والے لوگوں کے بارے میں جانیں گے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، یہ بہترین لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے دل کو بڑا سکون آتا ہے. دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے، یہ کئی دفعہ جو خطبہ ہے اس میں بھی دہرائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، یا ایک اور روایت میں ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جو جنریشن ہے، یعنی بہترین جو لوگ ہیں وہ میری زمانے کے لوگ ہیں، میرے لوگ اصحاب، صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، جو اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعین کہتے ہیں. ثم الذین یلونہم یعنی تیسری جنریشن، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعین کہتے ہیں. یہ سیرت میں ہم ان میں سے جو بہترین ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے واقعات کے بارے میں سیکھیں گے. اچھا، اب آخری فائدہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سیرت سے ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے. ہر چند دنوں کے بعد کسی نے کوئی کارٹون بنایا ہوتا ہے، وہ کارٹون بناتے ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے ایک دوسرے بھائی بندوں کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، دکانیں توڑ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ابھی ان کے اندر تھوڑا سا دم خم ہے، پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور کارٹون آ جاتا ہے. تو ہم ان کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو بہرحال نہیں پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک دفعہ لاہور میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، تو جو صاحب ٹیکسی میں تھے، جو ڈرائیو کر رہے تھے، انہوں نے وہ داڑھی واڑی دیکھ کے وہ ویسے ہی ذرا دینی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے جی، پچھلے دنوں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ ایسے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو میں تھوڑی دیر اس کی بات سنتا رہا، بہت مطلب جوشیلا لگ رہا تھا. تو میں نے بڑے پیار سے اسے کہنے کی کوشش کی، ویسے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں بھی تھیں، اور مطلب چند ایک بیٹے بھی تھے جو فوت ہو گئے تھے، لیکن تھے تو. وہ شخص مجھ سے جھگڑنا شروع ہو گیا اس کے بعد، کہ جیسے میں نے کوئی بڑی بدعت والی کوئی بات کہہ دی ہے. خیر میں چپ ہو گیا. ضروری نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ اس طرح منہ لگا جائے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے ایک عام مسلمان کو، مجھ جیسے ایک عام مسلمان کو سیرت کا علم نہیں ہوگا، تو پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کا دفاع کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت علی بن حسین بن علی، جنہیں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت، وہ مغازی کا لفظ نے استعمال کیا، سیرت ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن شریف سکھاتے تھے. یعنی ان کا ایک نصاب تھا اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کے. نصاب کیا تھا؟ قرآن شریف اور سیرت. کیونکہ قرآن شریف سے سیرت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سیرت سے قرآن شریف کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ چند ایک فوائد ہیں جن کی وجہ سے ہم سیرت کا علم جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا، اب سیرت ہمیں ملتی کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا ہمارے پاس کون سے ذرائع ہیں؟ آج یہ 1435 ہے ہجری، 1435-36 ہجری ہے، 1438 ہجری، اچھا 1437 ہجری. اس سال میں 1400 سال گزر چکے ہیں. مجھے کس نے بتایا کہ نبی کے وسلم کی زندگی میں کیا ہوا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور یاد رکھیے، اسلام میں ہم ہر بات دلیل پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے. جس نے کچھ کہا اس کا ثبوت ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ سیرت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کون سا سب سے اہم ذریعہ ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی زندگی کے حالات واقعات کیا ہیں؟
حدیث ہے لیکن سب سے پہلا قرآن شریف ہے. سب سے پہلا ہے قرآن, اس کے بعد آتا ہے حدیث. اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ, سب سے پہلے مجھے مکمل کرنے دیجئے تمام ذرائع, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل دیتے ہیں قرآن شریف کیوں سب سے اولین ہے, اس کے بعد احادیث. تیسرا ہے مغازی. مغازی جو لفظ ہے یہاں پہ استعمال ہوا ہوا, مغازی سیرت کا پرانا نام ہے. مغازی نکلا ہے غزوہ سے, کیونکہ جب وہ لوگ اپنے بچوں کو سیرت کا علم دیا کرتے تھے تو وہ غزوہ بدر کا, غزوہ احد کا, غزوہ خندق کا ذکر کیا کرتے تھے. ان غزوات کے ذکر کو مغازی کہتے تھے, چونکہ وہ ذرا نمایاں تھی اس لیے اس علم کا نام مغازی رکھا گیا. اور پھر آہستہ آہستہ علماء نے جب اس کا نام استعمال کرنا شروع کیا تو وہ سیرت ہو گیا مغازی. تو مغازی کے اوپر کچھ کتابیں ہیں, میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر. اس کے بعد شمائل, اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی. نبی کے وسلم کا حلیہ مبارک, ان کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. اس کے بعد دلائل. دلائل کا مطلب ہے معجزات, میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. اس کے بعد صحابہ کرام کی تاریخیں, اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی تاریخیں. ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کی زندگی میں کیا ہوا. یہ تمام ذرائع ہیں, ان سے پھر ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیرت میں کیا ہوا. سب سے پہلے قرآن شریف, میں نے سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیا تو اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, بلا شک صحیح ہے. اس کا انداز بیان انتہائی جامع ہے. اور قرآن شریف میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تھیں. مثال کے طور پہ بدر کے موقع پر تم لوگ کیا محسوس کر رہے تھے, اس کے بارے میں آیات ہیں. اب یہ لوگ دلوں میں کیا محسوس کر رہے تھے یہ کسی اور روایت سے نہیں آ سکتا, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نازل کیا. ہمیں وہ تفصیل پتہ چلتی ہے. یا جو منافقین تھے ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا تھا, یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن شریف سے پتہ چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. اس کی چند ایک مثالیں میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں. تو یہ سب سے پہلا ہے قرآن. سورۃ المجادلہ, بالکل بے شمار مثالیں ہیں قرآن شریف میں, بے شمار مثالیں. دوسرا, جیسے ہمارے ساتھی نے بتایا, حدیث. حدیث کیا ہوتی ہے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات, یا انہوں نے عمل کیا وہ, یا جو ان کے سامنے ہوئی اور وہ خاموش رہے. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. اور حدیث کا علم, اللہ کرے آپ کے منتظمین یہاں پہ کبھی اس کو بھی ارینج کر سکے کوئی کلاس مصطلح الحدیث کے اوپر, اس سے بڑا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو کسی موقع پر اچھا ہوگا کہ آپ لوگ اس پہ بھی کوئی کورس لیں. حدیث یا الحدیث جسے عربی میں کہتے ہیں, اس کی بے شمار کتابیں ہیں, وہ کلیکشنز ہیں حدیث کی. اور ان میں سے جو سب سے مستند کلیکشنز ہیں ان کو الکتب الستہ کہا جاتا ہے. 6 کتابیں, وہ 6 کتابیں, ان کے نام میں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن نسائی, سنن ابی داؤد, یہ ٹائپو ہے, سنن ابی داؤد ہونا چاہیے, سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ. یہ الکتب الستہ, جنہیں کچھ لوگ غلطی سے صحاح ستہ بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ 6 کتابیں ہیں جو کہ سب سے زیادہ مستند ہیں. ان کے اندر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی کی زندگی میں کیا واقع ہے. تو اگر آپ سوچیں, اگر کوئی ایک حدیث اٹھائی جائے تو وہ کیا نبی کے وسلم کی اپنی زندگی کی ایک چھوٹی سی تصویر نہیں ہے؟ انہوں نے کسی موقع پر کچھ کہا یا کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا, تو یہ سیرت ہی ہے. جتنا زیادہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا حدیث سے, وہ ہمیں سیرت کے بارے میں ایک فہم دے دے گا. تو یہ دوسرا ذریعہ ہو گیا. ان کتنے ذرائع گنوائے ہیں ابھی تک؟ القرآن اور دوسرا حدیث. اب ہم تیسرے پہ آتے ہیں. میں نے اس میں لفظ مغازی استعمال کیا ہوا ہے. مغازی, ابھی میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتایا. مغازی نبی کے وسلم کی غزوات کے واقعات. اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل دیکھتے ہیں. نبی کے وسلم نے ہجرت کی, وہ سال بن گیا 0 ہجری. نبی کے وسلم کی وفات کس سال میں ہوئی؟ ان کی عمر 63 سال تھی, اور 11 ہجری میں نبی کے وسلم کی وفات ہوئی. 11 سال کے بعد نبی کے وسلم کی وفات کے بعد ان کے صحابہ موجود رہے. مطلب کچھ صحابہ تھے وہ کافی بعد تک 60-70 ہجری تک وہ لوگ زندہ رہے. ان کے صحابہ کے بچے آئے جو کہ علماء تھے اپنے زمانے کے. قاسم بن محمد بن ابی بکر, مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے عروہ بن زبیر, ابان بن عثمان بن عفان, یہ حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے تھے. عروہ بن زبیر, زبیر بن العوام کے بیٹے تھے. یہ صحابہ آئے, اور جو یہ اپنے زمانے کے علماء تھے, انہوں نے اپنے والدین سے, اپنے چچاؤں سے, اپنے والدین کے جاننے والوں سے بہت کچھ سیکھا ہوا تھا نبی کے وسلم کی زندگی کے بارے میں. جو عروہ بن زبیر ہیں, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے, حضرت اسما کے بیٹے تھے. بھانجے ہونے کی وجہ سے محرم تھے.
اب محرم کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ تو ان کو ایکسیس نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے حضرت عائشہ کے پاس، لیکن یہ اپنی خالہ کے گھر کسی وقت بھی جا سکتے تھے، اور انہیں بڑا شوق تھا سیرت کا سیکھنے کا. یہ ان کے پاس جا کے بیٹھے رہتے تھے، سیکھتے رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے دوسروں کو سکھاتے تھے. تو یہ جو صحابہ کے بچے تھے، انہوں نے اپنے والدین سے سیکھ کر پھر آگے سیرت کا علم ٹرانسفر کیا. ان کے بعد ایک بڑے زبردست بلند پائے کے ایک عالم آئے جو تابعین میں سے تھے، جن کا نام تھا ابن شہاب الزہری. انہوں نے وہ تمام جو مختلف واقعات بیان کیے جا رہے تھے ان کو کمپائل کرنا شروع کر دیا، ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد آئے ابن اسحاق، جو کہ انہی ابن شہاب کے زمانے میں تھے. ان کی پیدائش ہوئی تقریباً 85 ہجری میں. جو میں نے یہاں پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ ان کی وفات کا وقت ہے. ہمیں ان کی پیدائش کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ خاص کس وقت ہوئی تھی. تقریباً 85 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ صحابہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن کم از کم تابعین کو دیکھا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جتنے بھی حالات و واقعات جن کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے اسناد کے ساتھ ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اسناد کیا ہوتی ہیں؟ سند کی جمع ہے اسناد. سند یعنی ایک سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں، اور ایک واقعے کا سرٹیفکیٹ اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے پاس کہاں سے پہنچا. مجھے عظمت صاحب نے بتایا، عظمت صاحب کو نظر صاحب نے بتایا، انہیں بلال صاحب نے بتایا. اب علماء کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ دیکھیں کہ کامران کو پہلے دیکھا جائے کہ بھئی اس شخص کو کیا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، سچا آدمی ہے. پہلی بات، بھولتا تو نہیں ہے، اتنا بھلکڑ تو نہیں ہے. یہ میرے بارے میں سارا جاننے کے بعد پھر عظمت صاحب کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد وہ نظر صاحب کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد بلال صاحب کے بارے میں جانیں گے، اور پھر کہیں گے جو بلال نے دیکھا ٹھیک ہے ہم اس پہ یقین کر سکتے ہیں. اتنی کیا کہتے ہیں ٹائٹ، اتنی مطلب باریکی سے یہ معلوم کرنا کہ واقعی ہمارے پاس یہ جو خبر پہنچی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ ہے اسناد. احادیث کی اسناد ہوتی ہیں اور سیرت کے واقعات کی بھی اسناد ہوتی ہیں. ابن اسحاق، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابن اسحاق کا نام اس سے پہلے سن رکھا تھا؟ ابن اسحاق چند ایک ہاتھ اٹھیں. ابن اسحاق، ان کا پورا نام تھا محمد بن اسحاق. انہوں نے یہ تمام کے تمام سیرت کے واقعات ایک جگہ پہ قلم بند کر دیے، ایک کتاب کی صورت پہ. اس زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، صرف پرنٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے جب وہ کتاب لکھی تو وہ 11 یا 12 جلدوں کی صورت میں تھی. اس میں بہت زیادہ تفصیل تھی. جس شخص نے بھی وہ کتاب اپنے پاس نقل کرنی ہوتی تھی، کاپی کرنی ہوتی تھی، اس کو وہ کتاب ہاتھ سے پوری لکھنی پڑتی تھی. اب 12 جلدیں لکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو ان کے کچھ عرصے کے بعد ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ہے عبد الملک ابن ہشام، جو سب سے آخر میں آپ کو نام نظر آ رہا ہے. عبد الملک بن ہشام، انہوں نے ابن اسحاق کی کتاب اٹھائی، اس میں سے وہ تمام چیزیں نکالنی شروع کر دیں جو ان کے مطابق ضروری نہیں تھی. مثال کے طور پہ ابن اسحاق نے حضرت آدم سے لے کر نبی کے وسلم تک تمام تاریخ لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی ہمیں سیرت میں اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، اس کے بغیر کام چل سکتا ہے. دوسرا، انہوں نے بہت ساری نظمیں جو عرب کہا کرتے تھے، شعر کہا کرتے تھے، وہ لکھے ہوئے تھے لمبے لمبے، تو ابن ہشام نے وہ بھی نکال دیا. تو اس کے بعد جو کتاب رہے گی وہ 3 جلدوں میں ہے، اور وہ اب تک ہے ہمارے پاس، اب تک ہے. انشاءاللہ مجھے موقع ملا اگلی دفعہ میں آپ کو لا کے دکھاؤں گا. 3 جلدوں میں ابن ہشام مل جاتی ہے. تو ابن ہشام اس کے بعد ہمارے پاس ایک مستند ذریعہ موجود ہے، اور بعد کی جتنی بھی سیرت لکھی گئی وہ ان سے لے کے لکھی گئی. جتنی بھی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، مثال کے طور پہ الرحیق المختوم میں آپ پڑھیں گے، اگر آپ فٹ نوٹس میں دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا اس نے ابن ہشام سے، مصنف نے ابن ہشام سے حوالہ دیا ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور صاحب کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے، میں نے ان کی تصویر بھی دکھائی ہوئی ہے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب. ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سن رکھا ہو. ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا. یہ ہمارے دین کے بھی اور خاص طور پہ سیرت کے بہت بڑے عالم تھے. فوت ہو چکے ہیں، سن 2002 میں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کا میں نے ذکر یہاں پہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ابن اسحاق تو بہت پہلے آئے تھے نا، اور ابن اسحاق کی اپنی کتاب اب ناپید ہو چکی ہے، ہمیں نہیں ملتی. اسی طریقے سے حضرت عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان بن عفان، ان سب کے لکھے ہوئے صحیفے اب نہیں ملتے. 1400 سال گزر چکے ہیں اس چیز کو. تو کئی غیر مسلمانوں پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ جو کچھ تم ابن ہشام میں کہتے ہو اس کا اس وقت کے حالات سے کوئی تعلق نہیں. کچھ ایسے بھی کہتے ابن اسحاق تھا ہی نہیں کوئی. تو یہ جو صاحب تھے ڈاکٹر محمد حمید اللہ، یہ پیرس میں رہا کرتے تھے.
ریسرچر تھے، اسلام کے دین کے، ہمارے دین کے ریسرچر تھے، غیر مسلموں میں رہتے ہوئے ریسرچ کیا کرتے تھے، اور پچھلی 2-3 صدیوں میں مسلمانوں کے علاقوں سے بہت سارے قرآن شریف کے نسخے، بہت سارے احادیث کے نسخے جو کہ اس زمانے کے تھے، وہ یا خرید لیے گئے یا جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو زبردستی لے لیے گئے، اور وہ سب اب جرمنی، فرانس، برطانیہ کے میوزیم میں ملتے ہیں، ابھی بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے میوزیمز میں پرانے نسخے۔ تو ان نسخوں میں ریسرچ کرتے کرتے انہیں ابن اسحاق کا کوئی 1/4 حصہ مل گیا، تو جتنے الزام لگانے والے تھے انہوں نے ان کے سامنے وہ نسخہ اٹھایا، دکھایا، اور ایک طرف وہ رکھا، دوسری طرف ابن ہشام کو رکھا، ہو بہو وہی بات ہے، 1400 سال پرانا نسخہ اور جو کتاب ہمارے پاس آج کل ہے، ان دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس سے انہوں نے ثبوت دیا کہ آپ اپنا منہ بند کر لیجئے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی ماشاءاللہ مصطلح حدیث کے اندر یا حدیث کے نسخے تلاش کرنے میں بھی انہوں نے بڑا اہم کام کیا، وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اچھا، یہ ہو گیا تیسرا ذریعہ جس کا میں نے ذکر کیا یہاں پہ، یہ تھا مغازی۔ اب ہم چوتھے پہ آتے ہیں، یہ ہیں شمائل کی کتابیں۔ سن 200 ہجری سے تقریباً سن 150 سے 200 ہجری تک علماء نے نبی کے وسلم کے شمائل پر، یعنی ان کی، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، شمائل، ان کی خصوصیات کے بارے میں کتابیں لکھنی شروع کر دی تھی۔ 3-4 کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ ان میں سے خاص جو ایک کتاب بہت مشہور ہے شمائل کے نام سے، وہ کون سی ہے؟ شمائل الترمذی، شمائل الترمذی، جو یہاں پر آپ کو سب سے آخر میں نظر آ رہی ہے، الشمائل النبویہ والخصائص المصطفویہ للحافظ الترمذی۔ تو یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ اس کے بارے میں چونکہ ہم بات کر چکے ہیں، میں اسے اسکپ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ اگلا ذریعہ ہے دلائل النبوہ، نبی کے وسلم کی معجزات، ان کے اوپر کتابیں۔ علماء نے یہ کتابیں لکھنی شروع کی، اس کے پیچھے بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ وہ یہ کہ اسلام سے پہلے جو قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، وہ کون سے تھے؟ عیسائی اور یہودی۔ اس سے پہلے والے جو تھے ان کے پاس صحف نہیں رہے، ان کی کتابیں جو تھیں وہ نہیں رہیں، لیکن جن کے پاس کتابیں تھیں ان کو نبی کے وسلم کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ان کی مہر نبوت کے بارے میں مثال کے طور پہ بتایا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مثال کے طور پہ تحفہ قبول کر لیں گے لیکن خیرات قبول نہیں کریں گے۔ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں بتائی گئی۔ تو جب اس بارے میں قرآن شریف کی آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، یعرفونہ، اس نبی کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے چند ایک لوگ ہیں جو سچی بات جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں اسے چھپا دیتے ہیں، یعنی ان کی اپنی کتابوں میں وہ دلائل موجود ہیں اور وہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو دلائل النبوہ وہ کتابیں ہیں جن میں نبی کے وسلم کی معجزات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب یہ دیکھو، تمہارے پاس ان کا ذکر ہے، مان جاؤ، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تم مسلمان ہو جاؤ گے، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ دلائل النبوہ یہ دلائل کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی تاریخیں، یعنی جو لوگ نبی کے وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چن لیے، جو ان کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے چند کا ذکر کیا، وہ خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہما اجمعین، اس کے علاوہ 10 مبشرہ، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، ان کی زندگی کے حالات و واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ ذکر ہمارے پاس موجود ہے، وہ تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، نبی کے وسلم کے خاص ان کی موجودگی میں یہ واقعات ہو رہے تھے، یہ تو سیرت ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو صحابہ تھے ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہو رہے تھے، ان سے بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ مستقبل میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ان کی تفصیل میں بھی جائیں گے۔ سب سے آخری ذریعہ ہے مکہ اور مدینہ کی تواریخ، مکہ کی تاریخ، مدینہ کی تاریخ۔ سوچئے ذرا، نبی کے وسلم کی غیر موجودگی میں مکہ اور مدینہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا تھا، لیکن ان کو تو اصل میں مقدس ہماری نبی کے وسلم کی سیرت نے کیا ہے۔ تو مکہ کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے اس میں سب سے نمایاں کردار نبی کے وسلم کا ہوتا ہے۔ مدینہ کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے اس میں بھی سب سے نمایاں کردار نبی کے وسلم کا ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں بہت سارے حالات و واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ بھئی ان کے آنے سے پہلے کیا ہو رہا تھا، جب وہ تشریف لا رہے تھے مدینہ میں، ان کے آنے سے پہلے کیا ہو رہا تھا، جب نبی کے وسلم مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں کیا ہوا۔
ان سے بھی ہمیں بڑا کچھ پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیرت میں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا. یہ کچھ ذرائع ہیں سیرت کے, کچھ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے منبع, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں منبع, کسی چیز کا اصل ذریعہ. ان سے ہمیں سیرت کا علم حاصل ہوتا ہے. اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں عربوں کے بارے میں کہ عرب ہیں کون لوگ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے تھے؟ سب سے پہلے ہم جزیرۃ العرب کی ایک شکل دیکھتے ہیں. اس وقت جو آپ کو جزیرۃ العرب نظر آ رہا ہے, آج کل جو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو اس پہ آپ کو کئی ممالک نظر آئیں گے, لیکن اصل میں ہم جب جزیرہ کہتے ہیں, جزیرۃ العرب, اس سے مطلب ہے یہ وہ زمین کا نکلا ہوا حصہ جس کے دونوں طرف سمندر ہے, انگریزی میں پیننسولا, یہ جزیرۃ العرب ہے. اس جزیرۃ العرب کے شمال کے علاقے میں ہے, اوپر کا جو علاقہ ہے, یہاں پہ ہے عراق اور شام. شمال کے علاقے میں عراق اور شام, جنوب کے علاقے میں ہے یمن, اور درمیانی علاقے میں ہے نجد, اور جو بالکل اس کا تھوڑا سا مغرب کی طرف علاقہ جا رہا ہے درمیان میں, اس کو ہم کہتے ہیں حجاز. مکہ اور مدینہ کہاں پر ہیں ان سب میں سے؟ حجاز میں. یہ لفظ آپ کو اچھا ہوگا کہ آپ ذہن نشین کر لیں ان کے بارے میں کہ حجاز کیا ہے, کہاں پر ہے, نجد کہاں پر ہے, یمن کہاں پر ہے, یہ شام اور عراق کہاں پر ہے, کیونکہ سیرت کے اندر ان سب کا ذکر آتا ہے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا محل وقوع پتہ ہو کہ یہ چیزیں کہاں کہاں پر ہیں, یہ علاقے کہاں کہاں ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جزیرۃ العرب ہے. اس جزیرۃ العرب میں سن 3-4 5,000 سال قبل مسیح سے لوگ آباد تھے. ان کو ہم آج سب کو عرب ہی کہتے ہیں, لیکن وہ عرب اور جو آج کے عرب ہیں ان میں بڑا فرق ہے. یہ وہ عرب لوگ نہیں ہیں جو اس زمانے میں یہاں پہ رہا کرتے تھے. ہر علاقے میں ایسا ہوتا ہے, جس علاقے میں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں آج سے 2-3 ہزار سال پہلے کچھ اور لوگ رہتے تھے. ہمارے آباء و اجداد کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. لیکن عرب میں جو لوگ رہتے تھے, چونکہ وہ جزیرۃ العرب میں تھے, تو ہم انہیں عربی کہتے ہیں. اب وہ کون لوگ تھے؟ ہمیں قرآن شریف میں ان میں سے کم از کم 3 کے بارے میں پتہ چلتا ہے. کم از کم 3, اور بھی بے شمار ہیں, 3-4 بلکہ, ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. چند ایک کا نام مجھے بتائیے, کون سے عرب تھے جو قدیم زمانے میں یہاں پہ رہتے تھے, نبی کے سلسلے بہت پہلے, قرآن میں ان کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایکچولی وہ عرب بھی نہیں تھے اور عرب میں رہتے بھی نہیں تھے, لیکن ابھی ان پر آتے ہیں. اور بتائیے کوئی مسلمان نہ بھی ہوں تو. قوم صالح, ثمود, قوم سمود جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, اور قوم عاد. قوم عاد اور قوم سمود, ان کا ذکر بھی ہمارے پاس آتا ہے, اور ہمیں ان کے آثار قدیمہ بھی ملتے ہیں. یہ عاد اور سمود کون تھے؟ ہمیں جو کچھ قرآن شریف ان کے بارے میں بتاتا ہے, یا جو کچھ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ان کے علاوہ ہمیں صرف یہ اس قسم کے آثار ملتے ہیں. انہوں نے چٹانوں میں اپنے گھر تراشے ہوئے تھے. یہ عرب کے مختلف علاقوں میں ہمیں ان قوموں کے آثار ملتے ہیں, اور ان کا ذکر آتا ہے, اور ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ جو اس زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے وہ کہاں کہاں سے گزرتے تھے, اور کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مختلف قافلے آ کے ملا کرتے تھے. ایک میں نے سیٹلائٹ امیج بھی دیکھا تھا جس میں جزیرۃ العرب کا اوپر سے انہوں نے تصویر لی ہوئی, یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کہاں پہ وہ قافلے آ کے ملا کرتے تھے. اس کے بھی انہیں آج کل آثار مل جاتے ہیں. تو قوم عاد, قوم سمود, یہ قومیں تھیں گزشتہ زمانے کی جنہیں ہم عرب میں شامل کرتے ہیں. یہ سب جزیرۃ العرب میں کہیں نہ کہیں رہتے تھے, لیکن یہ مٹ گئے, ختم ہو گئے. موجودہ عرب سے ان کا تعلق یا بیشتر لوگوں کا تعلق نہیں. اگر ان میں سے کوئی بچے بھی تو وہ کئی لوگوں میں گھل مل گئے. ان کا ہم عربی میں ان کا ایک نام ہے, انہیں ہم کہتے ہیں العرب البائدہ. العرب البائدہ, مٹ گئے ہوئے عرب, صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوئے عرب, عاد اور سمود. دوسری طرف جو باقی عرب ہیں انہیں ہم کہتے ہیں العرب الباقیہ, اردو میں باقی, جو لوگ باقی رہ گئے. یہ وہ عرب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر موجود تھے. اب عرب الباقیہ میں بھی 2 شاخیں ہیں آگے. ایک شاخ ہے جسے کہتے ہیں العرب العاربہ. میں اس وقت میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, انشاءاللہ ان کا فائدہ آپ کو ہوگا اس وقت جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے قبیلوں کے ساتھ میل جول دیکھیں گے. آپ کو تب پتہ چلے گا اس کا مطلب کیا تھا. اور العرب العاربہ وہ لوگ ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بتائے جاتے ہیں. ایک کا نام تھا حام, دوسرے کا نام تھا سام, تیسرے کا نام تھا یافث.
حام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افریقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے والد تھے. یافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوکیشنز یعنی جو کوکیشنز اور ترک جنہیں ہم آج کل یورپین کہتے ہیں یا ایرانی کہتے ہیں یا بیشتر پاکستانی یا ہندی، ان لوگوں کے باپ تھے، یا ترک ان کے باپ تھے، یا پھر کہا جاتا ہے اس طرح. اور تیسرے تھے سام. سام عربوں کے اور عبرانی لوگوں کے، عبرانی لوگ یہودی، ان کے باپ تھے. ابھی تک سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح. تو حام، سام اور یافت میں سے میں نے یہاں پہ صرف آپ کو سام دکھائے ہوئے ہیں، سام، باقیوں کا چونکہ ہماری اس موضوع سے تعلق نہیں ہے. سام کو انگریزی میں شم کہتے ہیں یا سیمیٹک پیپل، سیمائٹ. عربی میں اسے سامی کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم سامی کہتے ہیں. تو یہ جو سام تھے ان سے پھر حضرت ابراہیم بھی آئے، اور ایک اور شخص آئے جس کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں تھا، نسلوں میں آیا، اس کا نام تھا قحطان. قحطان کو کہا جاتا ہے یہ تمام عربوں کا باپ ہے. قحطان کا بیٹا تھا جس کے نام پر عربوں کا نام رکھا گیا، اس کے بیٹے کا نام تھا یعرب، یہ عین رے بے، یعرب. قحطان کا بیٹا یعرب، اس کے نام پہ سارے عربوں کا نام رکھا گیا. اور عرب کہتے ہیں کہ عربی زبان شروع ہوئی تھی ان لوگوں سے کہیں، یعرب وغیرہ سے، اسی لیے اسے عربی کہتے ہیں. دوسری طرف حضرت ابراہیم جو کہ عربی نہیں تھے لیکن سام کی نسل میں سے تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم لے کر گئے اس علاقے میں بواد غیر ذی زرع. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا تھا. اب یہ آئے تھے شام سے، فلسطین سے، جہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں، کھیت شیت ہوتے ہیں. وہاں سے اپنی اہلیہ کو اور بیٹے کو یہ چھوڑ کے گئے مکہ میں. نہ وہاں پہ کعبہ تھا، نہ وہاں کوئی لوگ رہتے تھے، صحرا تھا، ایک ٹیلا سا تھا، اور وہ ٹیلا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے حضرت آدم کے زمانے سے، لیکن ان کے زمانے میں وہ مٹی ہو چکا تھا. تو وہاں پہ گئے، چھوڑ گئے. حضرت حاجر نے مڑ کے دیکھا، یہ واقعہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مستقبل میں کسی وقت کہ کہاں جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ تو گئے، کچھ دن میں توشہ ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا. اب وہ انتظار کر رہی تھی. اسی دوران میں پھر زمزم کا واقعہ ہوا، جس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو زمزم کے واقعے کے بعد اس علاقے سے قحطانی عربوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس قبیلے کا نام تھا جرہم. اس سے پہلے حضرت اسماعیل کا عربوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن عربوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس قافلے نے دیکھا پرندے کہاں پہ، یہاں پانی ہوگا، وہ وہاں پہ آ گیا. انہوں نے دیکھا بھی یہاں تو ایک خاتون بیٹھی ہے، اور پھر ان سے ان کی بات چیت ہوئی، اور وہیں پہ وہ لوگ بس گئے کہ یہاں پہ پانی ہے. وہ لوگ بس گئے وہاں پہ. حضرت اسماعیل نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے عربی زبان سیکھی. عربی زبان سیکھنے سے حضرت اسماعیل عرب ہو گئے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے من یتکلم عربیہ فہو عرب، جو عربی زبان بولتا ہے وہ عرب ہے. اور یہ اسلامی اصول ہے، جو شخص جو زبان بولتا ہے ہم اس کو اس کے اندر کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو حضرت اسماعیل عرب ہو گئے. اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بہت زیادہ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک اور آپ کو اس میں اصطلاح بتاتا ہوں کہ جو عرب ہو گئے ان کو کہتے ہیں مستعرب. العرب المستعربہ. میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ نہیں لکھا تھا، میم سین تے عین رے بے تا مربوطہ، یہ ہے مستعربہ، العرب المستعربہ. یہ وہ لوگ جو عرب ہو گئے. اب یہ عرب ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد ان کی نسلوں میں ایک شخص آئے جس کا نام تھا عدنان. وہ کوئی بڑا ہی زبردست آدمی تھا، اس کے بارے میں ہمارے پاس بڑی تفصیل ہے. قحطان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ کوئی زمانے قدیم میں کوئی آدمی تھا، یہ پتہ ہے اس کا نام قحطان تھا، اور کچھ نہیں پتہ. لیکن عدنان کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے. وہ کیا تھا، کس زمانے میں رہا، کیا کیا اس نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک ہے عدنان. تو عدنان کی اولاد کو کہا جاتا ہے عدنانی عرب، اور قحطان کی اولاد کو کہا جاتا ہے قحطانی عرب. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں جب قبیلے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے اور وہ اسلام ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو ہمیشہ یہ سوال اٹھتا تھا کہ ہمارے پاس جو پیغام آ رہا ہے یہ عدنانی عربوں کی طرف سے ہے یا قحطانی عربوں کی طرف سے. اور اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا تھا. جو اسماعیلی عرب تھے، عدنانی عرب، ان کی ایک خاص عزت تھی. اور جو عربی زبان کا لہجہ وہ بولتے تھے، وہ عربی زبان کا لہجہ باقی تمام لہجوں سے بہتر، زیادہ
اجود، زیادہ بہتر کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو اصل میں عربی زبان قحطانی لوگوں کی زبان تھی، لیکن آخر میں نبی کے وسلم کے زمانہ آنے تک عربی زبان کے جو ماسٹر تھے وہ کون ہو گئے؟ عدنانی عرب. یعنی نبی کے وسلم جب عربی بولا کرتے تھے تو وہ بہترین عربی بولتے تھے. یہاں تک سب کلیئر ہو گیا؟ اچھا، آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ عدنان سے آئے تھے قریش، یعنی نبی کے وسلم انہی میں سے تھے، اور قحطان میں سے آئے تھے. میں آپ کو چند ایک نام بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے نام سنے ہو. سبا کا نام سنا ہو آپ نے؟ سبا، ملکہ سبا، ملکہ سبا، یہ قحطانی عرب تھے. آپ نے آل غسان کا نام سنا ہوا ہے؟ آل غسان یہ شام کے رہنے والے لوگ تھے جو کہ عیسائی ہو گئے تھے، یہ عیسائی عرب تھے، یہ بھی قحطانی عرب تھے. آپ نے ممکن ہے حمیر کا نام سنا ہو، یہ بھی قحطانی تھے. اوس اور خزرج کا نام سنا ہوگا مدینہ میں، اوس اور خزرج یہ بھی قحطانی عرب تھے. اب یہ وہ قحطانی عرب ہیں، اور دوسری طرف قریش ہیں جو عدنانی عرب ہیں. یہ اور میں واضح چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی ٹیکنیکل تفصیل آج بتانی پڑی، لیکن یہ شروع میں بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد جب حالات و واقعات آئیں گے، اگر آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہوگا، ان ناموں کا تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو آئیڈیا ہوگا، تو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کا فہم بہت بڑھ جائے گا. آپ کو گہرائی سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ فلاں واقعہ اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کوئی شخص اگر ایسے بات کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، کوئی شخص آسانی سے مان لیتا ہے یا مشکل سے مانتا ہے تو کیوں. جو جھوٹے نبی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختتام کے قریب، وہ کیوں اٹھے؟ اس میں بھی قبیلوں کا تعلق ہے کہ ان کے قبیلے کے جھوٹے، یا ہمارے قبیلے کا جھوٹا نبی صحیح ہے، ان کے قبیلے کا سچا نبی میں نہیں مانتا. اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے کی. تو اس کے لیے یہ پس منظر جاننا ضروری تھا. ہم اس پر ہی یہیں پر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں.